बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हो क्या राय के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम तरीन। नाज़रीन इकराम, आज के प्रोग्राम में दो इश्यूज़ पर हम डिस्कस करेंगे। एक है ये गल्फ़ पाकिस्तान ने एक सर्वे किया है जो 1 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 तक का डाटा इन्होंने कलेक्ट किया है और कोई 1700 घरानों का इन्होंने सर्वे किया है। इस सर्वे में उन्होंने कुछ सवाल पूछे गए और उसके जवाब इकट्ठे किए, उसको फिर समराइज़ करके उन्होंने कुछ डाटा शेयर किया है। वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और आपको बताएंगे कि जी उस सर्वे की रोशनी में हो क्या रहा है। और उसमें उन्होंने ये बेसिकली कैटेगरी की है। उन्होंने एक सवाल पूछा है कि जी आपका इमरान खान के बारे में आपकी क्या राय है, ये सवाल पूछा। और फिर उन्होंने नवाज शरीफ, बिलावल, मरियम, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और आसिफ ज़रदारी, ये बेसिकली उन्होंने ये लीडरशिप ले ली, सिलेक्ट कर ली और इनसे बारे में ये सवाल पूछ रहे थे। और इसका उन्होंने जो इसकी जो सिस्टम बनाया उन्होंने बनाया कि गुड और बैड में आपकी क्या राय है कि जी इमरान खान अच्छा लीडर है या अच्छा लीडर नहीं है। उसके बारे में लाइकिंग पूछी गई और फिर उन्होंने रेटिंग निकाली कि नेट रेटिंग क्या बनती है। तो उसमें गुड और बैड में जो उन्होंने वो सेलेक्ट किया है क्राइटेरिया, यानी कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अंडरस्टैंड इजी हो जाएगा करना कि आपकी इमरान खान के बारे में क्या राय है। तो इसका जो उन्होंने रिज़ल्ट निकाला कि वो गुड जो है वो इमरान खान को पसंद करते हैं जो लोग, उनकी जो 61% उसकी रेशो थी। 61% ने इमरान खान को की जो लीडरशिप है उसको पसंद किया है और 37 ने उसको बैड कंसिडर किया है कि जी हम अच्छा लीडर नहीं समझते उसको। तो इसमें उन्होंने गुड का जो सेगमेंट है, जो 61% जो गुड है, उसको उन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, यानी कि गुड और वेरी गुड। तो उसमें जो रेटिंग है वो गुड की है 21% और वेरी गुड की 40% है। तो 21 और 40 मिला के ये 61% उसका वो गुड की रेशो बनती है। तो इसी तरह बैड की जो रेशो थी वो 37% है, उसको भी उन्होंने दो सेगमेंट में डिवाइड किया था कि जी बैड और वेरी बैड। तो इसमें उन्होंने किया था बैड की जो वोटिंग थी वो 18% ने की हुई थी और वेरी बैड की जो रेटिंग है वो उन्होंने 19% की हुई थी। तो ये इस तरह की एक रेटिंग। नवाज शरीफ के बारे में उन्होंने कहा कि जी 37% ने कहा कि जी नवाज शरीफ की लीडरशिप जो है ना जी वो गुड है और 59% ने कहा कि ये बैड है। और इमरान खान 61 और 37, नवाज शरीफ जो था वो 36 और 59। बिलावल भुट्टो के बारे में 36% ने कहा कि जी वो गुड है और 57% ने कहा कि जी वो बैड है। और मरियम नवाज साहबा, इनका 34% जो गैलप सर्वे है उसमें इसको गुड कंसिडर किया गया है और 61% ने बैड कंसिडर किया गया है। और इसमें गुड बैड वो साथ साथ चल रहा है। शहबाज शरीफ 32% और गुड है, 65% ने कहा कि जी इसको बैड है। और मौलाना साहब जो हैं, मौलाना फजल रहमान साहब, इनका 31% ने इनकी रेटिंग की है कि जी ये गुड हैं लीडरशिप इनकी और 57% ने कहा है कि जी ये गुड नहीं है, बैड है। और आसिफ ज़रदारी साहब जो हैं ये 27% ने कहा कि ये गुड है और 67% ने कहा कि ये बैड है लीडरशिप की क्वालिटीज़ में। आसिफ ज़रदारी के बारे में जो मिसालें हैं वो आपके सामने हैं। ज़रदारी सब पे भारी, और ज़रदारी की जो सियासत है उसको समझने के लिए PhD की ज़रूरत होती है। तो लोग जो हैं उनके बारे में लीडरशिप में वो उसको कौन सा कंसिडर करते हैं, किस रेटिंग पे वो लेके आते हैं। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि जी गुड बैड दो सेगमेंट थे और गुड को उन्होंने डिवाइड किया हुआ था दो पोर्शन में, गुड वेरी गुड। बैड को भी दो पोर्शन में डिवाइड किया हुआ था, बैड और वेरी बैड। अच्छा, इसकी जब इन्होंने नेट रेटिंग निकाली है तो वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे लिए बड़ी अहमियत के हमें समझना चाहिए हमें। मैं उस पर क्विकली आपको ज़रा अपडेट कर देता हूँ कि इमरान खान के बारे में जो राय दी गई है वो 61% थी गुड और 37% थी बैड की। और इसकी जो नेट रेटिंग बनती है वो 24% गैलप सर्वे वालों ने निकाली है। नवाज शरीफ साहब की -23%,
بلاول صاحب کی -21% نیٹ ریٹنگ جو نکالی ہے. مریم صاحبہ کی نیٹ 27% مائنس میں ہے. شہباز شریف کی -33% نیٹ ریٹنگ. مولانا صاحب کی 26% مائنس نیٹ ریٹنگ ہے. اور زرداری صاحب کی -40 نیٹ ریٹنگ ہے جی. ابھی اس میں امپورٹنٹ میں کوئکلی، عمران خان واحد لیڈر ہے جو +24 میں ہے نیٹ ریٹنگ میں. باقی کوئی لیڈر بھی اس کے نزدیک نہیں ہے. کوئی لیڈر 16% پہ ہوتا پلس پہ، کوئی 15% پہ ہوتا یا 10% پلس پہ ہوتا، تو پلس میں بھی نہیں ہے، وہ مائنس میں ہیں. مطلب نواز شریف 23%، زرداری صاحب 40%، مریم نواز 27% مائنس میں، زرداری صاحب 40% مائنس میں. تو یہ ایک اپڈیٹ تھی جو حکومت کے لیے اس وقت بڑی امبیرسمنٹ سٹیٹمنٹ میں چلی گئی ہے، سچویشن میں ہے کہ جی یہ ایک ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری حکومت بڑا اچھا ریزلٹس دے رہی ہے، ہم چیزوں کو مینیج کر لیں گے، لیکن جو گیلپ سروے آیا ہے اس نے تو ان سب کو بے نقاب کر دیا ہے، ان کی پرفارمنس کو بھی بے نقاب کیا ہے. اور لوگوں کے دلوں میں رہنے کا جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں، 20 کروڑ عوام کے ہم لاڈلے ہیں اور چاہنے والے ہیں، ہمارے لیے اتنے فالوورز کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو یہ سارا کا سارا یہ گیلپ سروے کے تحت یہ بے نقاب ہو گئے ہیں. اس میں ایک اور بھی سوال کیا گیا کہ آپ کے خیال میں ملک میں جو موجودہ مہنگائی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ یہ ابھی جو پی ڈی ایم گورنمنٹ اور اس کے جو اتحادی ہیں، ایم کیو ایم ہو گیا، پاکستان پیپل پارٹی ہو گئی، یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا جو اس وقت جو مہنگائی کا جو بگاڑ ہے، یہ اس کا ذمہ دار جو ہے نا جی وہ گزشتہ حکومت ہے، عمران خان کی پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اس کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے عوام کو، اور ہمیں مجبوری میں یہ سارے اقدامات اٹھانے پڑ رہے ہیں کہ یہ خان کی ناقص پالیسی ہیں. لیکن جو گیلپ سروے میں آئے گی ہے وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی 62% جو لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو موجودہ مہنگائی ہے اس کا ذمہ دار پی ڈی ایم کی حکومت ہے، مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپل پارٹی اس کی ذمہ دار ہے 62% نے. اور عمران خان کو 38% لوگوں نے ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ جی یہ مہنگائی کا ذمہ دار جو ہے نا جی وہ عمران خان ہے. 38% نے، 62% نے کہا ہے کہ یہ موجودہ حکومت اس کی رسپانسیبل ہے. ایک اور کوشچن پوچھا گیا کہ جی جو عمران خان نے صوبائی اسمبلیاں تحلیل کی ہیں پنجاب کی اور کے پی کے کی، یہ آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ صحیح فیصلہ تھا یا یہ غلط فیصلہ تھا؟ تو اس کے بارے میں 57% لوگوں نے کہا ہے کہ یہ خان کا اچھا فیصلہ تھا، اور 43 لوگوں نے کہا ہے 43% لوگوں نے کہا ہے کہ یہ خان کا اچھا فیصلہ نہیں تھا. اس میں ایک اور کویشچن بھی پوچھا گیا اس سروے میں کہ جی نواز شریف کی واپسی کے بارے میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ جی اس کو واپس آنا چاہیے یا اس کو واپس نہیں آنا چاہیے؟ تو اس میں 61% نے یہ رائے دی ہے، ووٹ دیا ہے کہ جی نواز شریف کو فوراً وطن واپسی کر لینی چاہیے، ملک میں واپس آنا چاہیے 61% نے. اور 39% لوگوں نے کہا ہے کہ جی نواز شریف کو وطن واپس نہیں آنا چاہیے. یہ ایک آپ کو اپڈیٹ کرنا تھا کہ جی گیلپ سروے میں جو آیا ہے، ووٹنگ ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتانا تھا کہ جی ہو کیا رہا ہے، حکومت کیا کہہ رہی ہے، اور ایکچوئل گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ پبلک میں لوگ کی اپنی کیا رائے رکھتے ہیں. ایک دوسرا ایشو ہے جس پہ میں گفتگو کرنا چاہوں گا، وہ ہے ایئر لائن کا بزنس. پاکستان کی ایک سرکاری ایئر لائن ہے پاکستان ایئر لائن، PIA جس کو کہتے ہیں. اس کے بعد 4 اور ایئر لائنز ہیں جو اس وقت پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں. ایئر بلو ہے، سیرین ایئر لائن ہے، ایئر سیال ہے اور فلائی جناح ہے. جو 4 ایئر لائنز ہیں وہ کوئی 3 سے 4 ارب روپے کا پروفٹ ارن کرتی ہیں ایک سال میں. اس پہ وہ 20%، 25%، 30% ٹیکس گورنمنٹ کو پے کرتی ہیں. 3 سے 4 ارب روپے کا پر اینم بزنس کر رہی ہیں پروفٹ.
خرچے سارے نکال کے. تو ایک پاکستان ایئر لائن ہے جو 2022 میں جس کا خسارہ 90 ارب روپے کا تھا، یعنی کہ ایک سال میں 90 ارب روپے اس کا لاس ہے. یہ ممکن ہے کہ جی 4 ایئر لائن اسی پاکستان کی جو لوکیلٹی ہے، باؤنڈری ہے، اس میں آپریٹ کر رہی ہوں، وہی معاشی حیثیت والے لوگ ہوں اور وہ ٹریول کر رہے ہوں اور وہ ایئر لائن پروفٹ میں ہوں، اور پاکستان ایئر لائن جو ہے پی آئی اے جو ہے یہ نقصان میں چلی جائے. اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا جی وہ اس کی قصوروار ہیں کہ جی انہوں نے اوور جو ہے نا جی امپلائمنٹ کی ہوئی ہے، لوگ اس پہ ایسے ہی پولیٹیکلی برتیاں کر دی گئی ہیں، اور وہ بڑھتے 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 وہ اتنا پائل اپ ہو گیا ہے پی آئی اے کا جو بجٹ ہے کہ جی آپ ہر سال اس کو خسارے میں اس کو فیڈ کرنا پڑتا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ جی آپ اس کو پرائیویٹائز کر دیں یا اس کا کوئی اور حل دیکھیں، یا تو ان کی جو امپلائمنٹ ہے اس کو آپ کٹ سائز کریں کہ اگر دوسری ایئر لائن ایئر بلو جو ہے وہ یا ایئر سیال جو ہے یا فلائی جناح جو ہے یہ اگر مثال کے طور پر 500 ملازم کے ساتھ کام کر رہی ہے تو پی آئی اے اسی آپریشن میں 2500 ملازم کے ساتھ کام کر رہی ہے. یہ ایگزامپل ہے، ایگزیکٹ فگر نہیں دے رہا میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر وہ ایئر لائن 500 ملازم کے ساتھ کام کر رہی ہے تو پی آئی اے 2500 ملازم کے ساتھ کیسے کام کر رہی ہے. گورنمنٹ بادشاہت والی ہے کہ جی آپ اس کو فیڈ کیے جا رہے ہیں، آپ اس کو کٹ نہیں کرتے، روکتے نہیں ہیں. اسی طریقے سے آپ اگر اسٹیل مل کی ایگزامپل لے لیں تو وہ بھی ایسے ہی ہے کہ جی 10 سال سے آپ یہ دیکھیں کہ جو اسٹیل مل بند پڑی ہوئی ہے، آپ اس کے امپلائیز کو تنخواہیں دے رہے ہیں، اور 6 سال پہلے آپ ان کے اوور ٹائم بھی کلیم ہو رہا تھا. اسٹیل مل بند پڑی ہوئی ہے، اس کے باوجود امپلائیز جو تھے وہ اوور ٹائم چارج کر رہے تھے اور ان کو اوور ٹائم مل رہا تھا. اندازہ لگائیں آپ ہمارے ملک کے سسٹم کا اور حکمرانوں کا. ابھی یہ روتے دھوتے ہیں کہ جی ہمارے لیے یہ مشکل ہو رہا ہے، ہمارے لیے یہ مشکل ہو رہا ہے، تو عوام ٹیکس دیں. عذاب مہنگائی کا جو ہے نا وہ عوام کے لیے، ان کے اپنے جتنے بھی عیاشیاں ہیں وہ بڑے کلے ڈلے دل کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. یہ تھا آج کا پروگرام، اور اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. محتشم ترین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.